نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. سادی سی ہے لیکن زندگی کا مغز اس کے اندر موجود ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر حضور کے صحابی تھے، بڑے عالم صحابی تھے. آپ نے فرمایا اے معاذ تجھے ایک نسخہ نہ دوں؟ یا رسول اللہ عطا فرمائیے. اگر تم نے اس کے اوپر عمل کیا نا بغیر سوال کے جنت میں جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب انسان کو بغیر سوال کے جنت مل جائے، اس سے بڑی آسانی دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی عطا کیجیے بغیر سوال کے. دنیا میں سوال اگر کسی انسان کے اوپر کیا جائے تو پریشان ہو جاتا ہے. تو کائنات کا مالک جو ہمارے عیبوں کو جاننے والا ہے، جو ہمارے دلوں کے رازوں کو جاننے والا، ہمارے نیتوں کو سمجھنے والا ہے. اور نیت ایک ایسی چیز ہے جو میں جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے. عمل تو شاید آپ کے سامنے آ جائے لیکن نیت تو میری تو رب کے سامنے ہے نا. تو حضرت معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کرم کیجیے، خیرات عطا کیجیے. حضور نے فرمایا نہ، معاذ بن جبل بڑی مشکل چیز ہے، بہت مشکل، اس کے اوپر عمل بہت مشکل ہے. میرے ساتھ وعدہ کرو پورا کرو گے. عرض کی یا رسول اللہ کرم کیجیے، میرا وعدہ آپ کے ساتھ. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. معاذ بن جبل بہت مشکل ہے، یا رسول اللہ کرم کیجیے. آپ نے فرمایا اپنے دل کو نہ اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک کے لیے پاک کر لو. سبحان اللہ. ہر ایک کے لیے پاک کر لو. اب یہاں پر تھوڑا سا ڈیپ جائیں آپ. دل ایک ایسا چیز ہے جو جہاں سے انسان کی سوچ اور فکر پھر پیدا ہوتی ہے، عمل اس سے نکلتا ہے. حسد انسان سے نکلتا ہے، بغض انسان سے نکلتا ہے، غصہ انسان کے اندر سے دوسرے کے لیے نکلتا ہے. ہماری نگاہوں کی ناپاکی دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہیں، ہمارے ہاتھوں کی مضبوطی دوسرے کو دکھ دیتی ہیں، ہمارے چلنے والے قدم گناہ کی طرف چلتے ہیں. جب ہم اپنے دل کو یعنی ہر ہمارا عمل جو اللہ نے اعضاء ہمیں دیے ہیں اس کا ایک عمل ہے، ہاتھ کا عمل، زبان کا عمل، آنکھ کا عمل، پاؤں کا عمل، ہر ایک اپنا ایک عمل ہے. جب میں نے اپنے دل کے اندر اللہ کے رضا کے لیے ہر ایک سے محبت کی، کیا میرا عمل کسی گناہ کے لیے اٹھ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں اٹھ سکتا. ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ میرے پاس بیٹھے ہوئے دوست ایک بندے کی غیبت سٹارٹ کریں گے تو میرا نفس لذت محسوس کرتا ہے، غیبت کرنے کے لیے لذت محسوس کرتا ہے، میں بھی شروع ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ غیبت. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ غیبت کرنا اس طرح ہے جس طرح تم نے اپنے سگے بھائی مر جائے اور اس کے جسم کو تم کھاؤ، اس کے جسم کا کھاؤ. اتنی نفرت دلائی. صرف ایک غیبت کو دیکھیں، جب غیبت دوسرے تک پہنچتی کہ فلاں نے میرے لیے یہ الفاظ بولے تھے، فتنہ پیدا ہوگا یا نہیں؟ اور پھر وہ ساتھ مرچ اور مسالہ بھی لگ جائے تو بتائیے وہ فتنے کی انتہا کہاں تک جائے گی. اور وہ کسی ایسے شخص کے پاس پہنچ جائے جس کو ہم بی بی سی کہتے ہیں. پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ بی بی سی کی خبر اگر پہنچانی ہو تو فلاں کو دے دو، اور آگے خبر سارے شہر کو اور پورے خاندان میں پہنچ جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا معاذ اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو ہر ایک کے لیے پاک کر لو. رزلٹ کیا نکلے گا؟ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی حاضر ہوئے تو دوسرا صحابی وہاں سے جانے لگا. عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس صحابی سے بڑی محبت ہے. تو آپ نے فرمایا کیا اس کو علم ہے؟ یا رسول اللہ اس کو تو علم نہیں ہے. آپ نے فرمایا دوڑ کے جا اور اس کو جا کر بتا میں تیرے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. وہ صحابی دوڑا، اس کو جا کر پکڑا، میں تیرے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. حضور نے پتہ پیچھے کیا کہا؟ وہ چلا گیا. فرمایا کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو یہ دیکھ لو. حضور نے فرمایا کسی جنتی کو دیکھنا ہو نا اس کو دیکھو جو اللہ کی رضا کے لیے دوسرے سے محبت کر رہا ہے. پھر وہ صحابی نے جب سنا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس سے کہا میں بھی تیرے ساتھ
اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ آج مسئلہ کیا ہے؟ آج یہ مسائل کیوں ہیں؟ ہمارے دل پاک نہیں رہے، ہمارے اندر نفرت داخل ہو چکی ہے، اور خدا گواہ آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم ان نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے صاحب اخلاص لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ اور یہ جو محفلیں ہیں نا، یہ آپ کے دل کو زندہ کرتی ہے، آپ کے اندر احساس پیدا کرتی ہے